ان سے تاتاری قوموں کے درمیان جو انقلاب برپا کیا تھا، آج تک علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کے صنم خانے سے۔ اسلام ہر طرح سے مایوس ہو چکا تھا، اسلام کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں وہ شہید کر دیے گئے تھے، کہیں سے روشنی نہیں مل رہی تھی۔ اس روشنی کے دیا جو ٹمٹی باندھی ہوئی تھی اس کو روشن کرنے والی عورتیں تھی، اور انہوں نے انقلابی صورت میں ایسا اقدام اختیار کیا۔ قربان جائیے اس وقت کی ماں اور بہنوں پر اور ان کے گارجین پر انہوں نے اپنی لڑکیوں کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ کافروں میں نردے میں آنے کے باوجود، انہیں یرغمال بنا لیے جانے کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہماری عزت کا احترام کریں گے، اور جو لوگ ہم جن کے یرغمال ہیں ان کو مومن بنا کر چھوڑیں گے۔ فوجی کیمپ کے درمیان جو کافرین سپاہی اس کی خبرگیری کر رہے تھے رات کے حصے میں، میری ماں اور بہنیں رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ اللہ میں کافروں کے نردے میں آ گیا ہوں اور ایمان ہمارا خطرے میں ہے۔ جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی پرواہ ہمیں کسی چیز کی ہے تو وہ ایمان کی پرواہ ہے۔ اس رونے کی اور گڑیا وزاری کی آہٹ اور سسکتی ہوئی آواز کو سن کر سپاہی لوگ عورتوں کو انہوں نے کہا کہ جاؤ کیمپ کے اندر مسلمان عورتوں کی کیا پریشانیاں ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی پریشانی میرے سامنے یہ ہے کہ میں ایمانی خطرے میں ہوں اور ایمان ہمارا بالکل چھینا جا رہا ہے، اور ایمان سے میں کافی حد درجہ خطرہ محسوس کر رہی ہوں، اور میں کافروں کے نردے میں ہوں۔ میری ساری چیزیں ان کے لیے استعمال کرنے کے لیے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان والے بن جائے۔ انہوں نے کہا ایمان کیا ہے؟ اور عورتوں نے ایمان کا جو درس دیا سپاہیوں کے درمیان، وہ زارو قطار روتے ہوئے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور وہیں سے اسلام کی تازگی اور نشو و نما شروع ہوا، اور پھر تاتاری قوم پورے کی پوری یعنی یک بارگی پورے علاقے اسلام میں داخل ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام کے ماننے والے بن گئے۔ یہ کس نے انقلاب برپا کیا؟ انہی عورتوں نے، انہی ماں بہنوں نے، جن کے گارجین نے اس طرح کی تعلیم دی تھی، جنہیں اسلام پر فخر کرنا، انہیں بہت زیادہ فخر کرنا اس کے اندر احتجاج تھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسلام تعلیم انسان کو یہ مقصد زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے۔ تعلیم انسان کے درمیان بڑوں چھوٹے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ تعلیم انسان کے درمیان ایک بامقصد زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ تعلیم انسان کو معاشرے کی کیفیت اور اس کی رونق کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تعلیم سے انسان کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے درمیان تعلیم نہ ہو تو نہ وہ بڑے کی قدر کرے گا، نہ چھوٹوں کی قدر کرے گا، نہ ماں باپ کی قدر کرے گا۔ بس اوقات اسلام کو بھی تیار دے گا، جیسا کہ ہمارے درمیان وہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری گارجین کی ہے، اور میں بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اور بہت زیادہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان گارجین کو جنہوں نے اپنے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو، چھوٹے نوجوانوں کو اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے کا موقع دیا اور ان کا تعاون کیا۔ اور اگر وہ اس پروگرام کا احترام کرتی ہیں تو اللہ ان کی نیتوں کو جانتے ہیں، اور انہی نیت کے مطابق اللہ انہیں قیامت کے دن اجر دے گا۔ آپ یقین جانیے کہ تعلیم انسان کی معاشرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے، بڑے چھوٹوں کی عزت کو تاج ثریا تک پہنچاتا ہے۔ آج اگر یہ بچے اس پروگرام کے اسٹیج پر آتے ہیں، مائک کے ذریعے اپنی آواز کو قوموں تک پہنچاتے ہیں، یہی بچہ کل ہو کر اور زندگی کے کسی مرحلے میں کسی جگہ پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں اور اس پروگرام کا زینت بنتے ہیں، تو یقین جانیے یہ بستی کی روشن مستقبل کی دلیل ہوگی، اس بستی کا نام روشن ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے سوسد احترام گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جس طرح زمانے جاہلیت کے لوگ باشعور تھے، ٹیکسالی زبان سمجھانے سیکھنے کے لیے وہ ماؤں کے حوالے کرتے تھے، دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اسی طرح میری قومی زبان اردو ہے، اور اردو میں بہت سارے شریعت کے سرمائے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے۔ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیجیے، مکتب کو مضبوط کیجیے۔ یہ ہمارا قومی سرمایہ ہے، شرعی سرمایہ ہے، قرآنی سرمایہ، حدیثی سرمایہ ہے۔ اس سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں
ہیں اور سر منہ انحراف کرتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی. اس لیے جو لوگ معاشرے کے باشعور لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر اپنے بچوں کو دینی تعلیم کو دینے کے لیے ایک ایسا مکاتب کا مضبوط نظام برپا کرے جس کے ذریعے سے بچوں کے اندر انقلاب آئے اور اردو زبان کی شناسی ہو اور عربی زبان بھی پڑھنے کا انہیں ملکہ ہو کہ چونکہ چھوٹی بچیاں اردو پڑھ لیتی ہے لیکن قرآن کے اوراق سے ناواقف ہوتی ہے. اس دور میں ایمانی فتنے ایمان کی شناخت کو چھین لیے جانے کے ماحول بنائے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان قومی سرمایوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو باشعور لوگوں میں داخل ہونے کی کوشش کیے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہتر آپ کو بہترین توفیق دے. اور جناب مولانا ماسٹر حسن مظہر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے شان کے مطابق جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیرہ. بہت ہی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ہمارے عزیز دوست مولانا قربان علی ندوی صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب میں اپنے بہت ہی پرانے ساتھی اور بہت ہی مخلص دوست جناب مرغوب صدری علیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے تاثرات سے ہمیں نوازیں اور ایک پیغام دیں.